تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم سب کی زندگی اتنی لمبی ہوئی کہ اس ماہ ربیع الاول میں ہم سب لوگ موجود ہیں. میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی آپ اس دنیا سے واپس بھی تشریف لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انوار اور برکات شروع ہو گئے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پیٹ کے اندر موجود ہیں، ابھی دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے میں آپ کے آنے کے انوار اور برکات کو محسوس کرتی ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح آپ محسوس کرتی تھی، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جس گلی سے گزرتی تھی، مکے کی جس سرزمین سے گزر جایا کرتی تھی، مکے کی سرزمین ایسی ہے میرے بھائیوں کہ وہاں کی سرزمین ریتیلی ہوا کرتی تھی، پتھریلی ہوا کرتی تھی. اگر آدمی اس پر ننگے پاؤں چلے یا کسی چپل یا کسی چیز کو پہن کر بھی چلے، تب بھی اس کے پاؤں کو کچھ نہ کچھ جنبش ہوا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف ہو جایا کرتی تھی. لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں ابھی جو بچہ موجود ہے وہ دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا. جب میں مکے کی سرزمین پہ چلتی تھی، مکے کی کسی گلی سے گزرتی تھی، میرے پیچھے میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر پڑ جایا کرتا تھا، میرے پیر کے نیچے جو کنکڑ پڑ جایا کرتا تھا، وہ اس قدر موم ہو جایا کرتا تھا جیسے کہ روئی موم ہو جاتی ہے. جیسے کہ روئی موم ہوتی ہے اسی طرح یہ پتھر بھی موم ہو جایا کرتا تھا. اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہیں پر بس نہیں، میں جب مکہ کی کسی کنویں پہ جاتی تھی پانی نکالنے کے لیے، تو وہاں پر کیا ماجرا ہوا کرتا تھا؟ وہاں پر ماجرا یہ ہوتا تھا کہ ابھی میں کنویں کے پاس پہنچی نہیں ڈول لے کر، کنویں کے اندر سے ابھی پانی نکالا ہی نہیں، کنویں کے قریب ہی پہنچتی تھی تو دیکھتی کیا ہوں کہ میرے کھڑے ہونے سے پہلے وہاں اندر سے اندر جو پانی موجود ہوا کرتا تھا وہ اوپر ابل پڑتا تھا، اوپر نکل جایا کرتا تا. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں فرماتی ہیں کہ اے آمینہ تو ایسا کیا کر کہ تو سب سے آخر میں پانی نکالا کر، آیا کر سب سے پہلے اور نکالا کر سب سے بعد میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا تو جب تک یہاں موجود رہے گی تب تک یہ پانی خود بخود اوپر رہے گا اور ہمیں پانی نکالنے میں آسانی ہوگی. میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں
تشریف نہیں لائے اس کے آنے کے انوار اور برکات اس طرح محسوس ہوا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے اس قدر خوشبو پھوٹتی تھی، اس قدر خوشبو مہکتی تھی کہ پورے مکہ کے اندر اس قدر خوشبو نہیں مل سکتی تھی۔ لوگ شکایت کرنے کے لیے ان کے باپ حضرت عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، آپ کو جانکاری بھی ہے کچھ کی نہیں، آپ کی بیٹی جو ہے آمینہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس عمر میں اس حالت میں کوئی عطر ہو کوئی خوشبو ہو استعمال نہیں کرنا چاہیے، آپ کی بیٹی اس حالت میں اس عمل میں یہ خوشبو استعمال کرتی ہے، ذرا سمجھائیے اپنی بیٹی کو، حضرت آمینہ کو سمجھائیے کہ وہ اس حالت میں خوشبو استعمال نہ کرے۔ تو چنانچہ حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی مکہ کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ آپ کی شکایت کر رہے تھے۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابو جان آپ سے لوگوں نے کیا شکایت کیا، آپ سے لوگوں نے میری کیا کمی بتلائی؟ تو فرماتے ہیں عبد المطلب کہ بیٹی لوگوں نے کہا کہ اس حالت میں کہ بچہ آپ کے پیٹ میں موجود ہے، اس حالت میں آپ کو خوشبو استعمال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو عطر نہیں لگانی چاہیے، آپ عطر کیوں استعمال کرتی ہو؟ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو زار و قطار رونے لگتی ہیں، زار و قطار رونے لگتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے بیٹی آپ روتی کیوں ہیں، رونے کا مقصد کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے اپنے پیٹ کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے باپ یہ میں خوشبو آپ کو پتہ بھی ہے کہ مکہ کی کسی زمین پر مکہ کی کسی مارکیٹ پر مکہ کی کسی دکان پر میں آج تک نہیں گئی کہ میں جا کر کوئی خوشبو لاؤں، میں جا کر کوئی عطر لاؤں اور عطر لا کر میں خوشبو استعمال کروں، آج تک میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، آج تک میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے یہ جو بچہ میرے پیٹ کے اندر موجود ہے اس کے آنے کی برکت سے خوشبو مہک رہی ہو۔ میرے بھائیوں میں چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، عام بچوں کی طرح تشریف نہیں لاتے، ہم اور آپ آتے ہیں کس طرح آتے ہیں ہر کوئی معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر غلاظت ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اوپر گندگی ہوتی ہے، ہمارے جسم کے اوپر نہ جانے کتنی گندگیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ کے اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک لیڈیز ڈاکٹر ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے شفا بنت عمر یا شفا بنت اسود، یہ دونوں نام میں سے کوئی ایک نام ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹا جب دنیا میں تشریف لاتا ہے، یہ بیٹا جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو دیکھتی کیا ہوں اور بچوں کی طرح یہ بچہ نہیں آتا ہے، اور بچوں کی طرح دنیا میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے آنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، اس کے آنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں تشریف لاتا ہے تو میں دیکھتی کیا ہوں، بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے جسم پر پوری گندگیاں ہوتی ہے، اس کے جسم پر پوری غلاظت ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے جسم مبارک پر کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، آپ کے جسم مبارک پر کوئی غلاظت نہیں ہوتی ہے، اور یہیں پر بس نہیں، یہ ماں کی جو آنت ہوتی ہے، ماں کی آنت اور بچے کی ناک یہ دونوں ملی ہوئی ہوتی ہے، بچہ جب باہر آ جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کاٹتے ہیں یعنی کہ ناک کو الگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہی الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ
وسلم جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک اور ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی ہوتی ہے. اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کو 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا 1 مہینے یا 2 سال کے بعد بچے کا ختنہ کرایا جاتا ہے. بچے کو جس کو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں مسلمان ہی کرایا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نرالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ختنہ کیا ہوا ختنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اس طرح دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو جس کمرے میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتی ہیں اس کمرے کے اندر روشنی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو پورے کمرے کے اندر ایک روشنی ہو جاتی ہے، ایک اجالا ہو جاتا ہے. یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک آواز آتی ہے، ایک آواز گونجتی ہے. اس آواز کیا ہوتی ہے؟ طوفوا بها المشارق ومغارب، طوفوا بها المشارق والمغارب. اس بچے کو مشارق بھی گھمایا جائے، اس بچے کو مغارب بھی گھمایا جائے، اس بچے کو جنوب بھی گھمایا جائے، اس بچے کو شمال بھی گھمایا جائے. کیوں گھمایا جائے؟ آخر لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو جانکاری ہو جائے، لوگوں کو مطلع کر دیا جائے. کیا چیز کا مطلع کیا جائے؟ کس چیز کی خبر دیا جائے؟ لوگوں کو اس بات کی خبر دی جائے یہ جو آیا ہے یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، یہ جو آیا ہوا ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جو آیا ہوا ہے یہ کوئی کم سن عمر بچہ، کوئی چھوٹا معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کرے گا، جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا برپا کر دے گا، جو پوری دنیا کے اندر سے گمراہیوں کو مٹا دے گا، جو پوری دنیا کے اندر سے ضلالتوں کو ختم کر دے گا. میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے آنے سے پہلے ہی انوار اور برکات شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو وقت ہو چکا ہے، بس میں اسی بات پر اتنی ہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مجھے بھی اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ارشادات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.